السلام علیکم سامعین، آئیے شروع کرتے ہیں اظہر کلیم کی کہانی حاضر غائب کی 5ویں قسط۔ آپ اسے سن پا رہے ہیں رباب کی آواز میں۔ تمام معزز سننے والوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو براہ کرم ضرور کیجیے، اور اگر کہانی کو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور کوئی خاص معاملہ تھا، ورنہ وہ اتنی جلدی اپنا ٹریک تبدیل نہ کرتے اور رموز پہلوانی سے اچانک بانو بٹیا پر نہ آ جاتے۔ ہاں اچھی ہوگی، میرا مطلب ہے اچھی خاصی ہے، مگر میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مگر انہوں نے وضاحت چاہی۔ اس نے جمیل کے ساتھ بھاگ کر مجھے اس معاملے میں ملوث کر کے اچھا نہیں کیا۔ جو ہو گیا اس پر خاک ڈالیے، انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا۔ اس وقت تو میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں؟ آپ کی عزت؟ میرے ہاتھ میں تو کریم رول، میرا مطلب ہے صرف رول ہے۔ خاصی شگفتہ طبیعت پائی ہے آپ نے، وہ نثار ہو جانے والے لہجے میں بولے۔ میں نے سوچا ہے کہ بانو آپ کے ساتھ خوش رہے گی۔ کیوں؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ میری آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ اس لیے کہ اس بدبخت نے انکار کر دیا ہے۔ کس نے؟ کس چیز سے؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ جمیل اصغر نے، شادی سے۔ انہوں نے پہیلیاں بجوانے کے بعد وضاحت کی۔ میں نے سوچا تھا کہ پگڑی تو اچھل ہی گئی ہے، واویلا مچانے سے کیا فائدہ، چلو اس خاک کو سر میں ڈال ہی لوں۔ مگر انہوں نے گہری سانس لی اور سر جھکا لیا۔ اس ڈرامائی منظر میں انہوں نے ٹریجڈی کی مکسنگ شروع کر دی تو میرے جسم میں سنسناہٹ بڑھنے لگی، ہاتھ میں خفیف سا راشا پیدا ہو گیا۔ اس کا احساس مجھے یوں ہوا کہ پیالی نے پرچ پر جل ترنگ سا بجانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی مگر مجھے اس وقت کسی مگرمچھ سے کم معلوم نہیں ہوئی تھی۔ ایسا مگرمچھ جو منہ کھولے میری طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے نگلنے کے لیے بے تاب تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اپنی المناک داستان کی سوئی انہوں نے دانستہ جہاں اٹکائی تھی وہ بدستور وہیں اٹکی ہوئی ہے اور میں اسے آگے بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، تو انہوں نے ایک اور گہری سانس لی، پھر سوں سوں کر کے بولے۔ میں نے جمیل سے کہلوایا تھا کہ وہ باعزت طریقے سے 4 آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے تو میں بانو کو اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ اس نے حامی بھی بھر لی تھی۔ میں نے بانو کو دینے کے لیے جہیز کا آرڈر بھی دے دیا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ 2 روز سے غائب ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ مگر میں پہلے حج کرنے جاؤں گا۔ نکاح حج اصغر سے کم نہیں ہوتا، انہوں نے دلیل دی۔ ویسے آپ بانو کو اپنے ساتھ حج کرانے لے جائیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ سعادت خوش نصیبوں کا عطا ہوتی ہے۔ کریم رول، بلکہ صرف رول تو میں بس کھا نہیں سکا، البتہ چائے کے لمبے لمبے گھونٹ لے کر میں نے خالی پیالی ٹرے میں رکھ دی۔ اس کے بعد کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران میں وہ کیا کچھ کہتے رہے مجھے خبر نہیں، البتہ اختتامی پیراگراف کچھ یوں تھا۔ میں اسی ادھیڑ پن میں مبتلا تھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ دعوت نامے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ممکن تھا میں گھبرا کر خودکشی کر لیتا، لیکن خدا بہت مسبب الاسباب ہے۔ اس نے جہیز کے ساتھ ابو میاں، میرا مطلب ہے نوشا میاں کا بھی انتظام کر دیا۔ میں دروازے کی طرف چلنے لگا تو انہوں نے کہا، بس یہ بتا دیجئے کہ پرسوں بارات لے کر کس وقت آئیے گا۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھیے کہ زیادہ آدمی نہ ہوں، بس آپ کی بھی عزت رہ جائے اور ہماری بھی۔ مگر آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں شادی پر تیار ہو گیا ہوں؟ میں نے روحاں سا ہو کر کہا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، انہوں نے دلیل دی۔ میں ایسے نوجوانوں کی قدر کرتا ہوں جو اس حد تک صاف گو ہوتے ہیں کہ میں بانو سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا۔ تو پھر اپنی اور میری عزت کا خیال کیجیے اور کہیں سے جمیل کو ڈھونڈ لائیے کہ میں بانو کے ہاتھ پیلے کر سکوں، انہوں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ میں نے اس دل شکستہ کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ جمیل کو واپس لا سکوں۔ نجیب الطرفین لوگوں کی پیشانی پر کچھ تحریر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتے ہیں۔ بس کانٹوں پر نہ گھسیٹیے، میں نے شرما کر کہا۔ خود کو نجیب کہلانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ طرفین کے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ آپ غلط سمجھے، میرا اشارہ اس نجیب کی طرف نہیں،
میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حق لائے، مگر میں الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ 12 بجے کا عمل تھا۔ گلی اس وقت سنسان تھی اور آوارہ کتے سایوں میں آرام کر رہے تھے، اور بھینسیں جوہڑ پر غسل مویشیانہ سے لطف ہونے کے لیے جا رہی تھیں۔ ایک کوا اوپر سے پیپل کی شاخ پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد میں بستر پر گر پڑا۔ قدرے سکون محسوس ہوا تو میں نے اپنے چوٹوں کا شمار کیا۔ اندرونی طور پر تو پوری ہستی ہی فریاد کر رہی تھی، تاہم بیرونی طور پر چہرے کے نقش و نگار میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اتنے میں کوئی دروازے کو دھاڑ دھاڑ بجانے لگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ صوفی جی، آپ کون ہیں؟ اور وہ ابو العمران کہاں ہیں؟ میرے جسم پر گیروے کپڑے تو نہیں تھے، البتہ جسم گیروا ہو رہا تھا، اس لیے وہ مجھے کوئی صوفی سنت سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک بڑی سی چادر میں ملفوف تھی اور اس کی بغل میں ایک چھوٹی سی گٹھڑی دبی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کس کام سے نکلی تھی۔ مجھ سے تمہیں کیا کام آن پڑا؟ میں نے پوچھا۔ ہائے اللہ، تو یہ تم ہو؟ وہ جیسے اچھل پڑی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بھی یہی جملہ کہتا، اس نے گلی پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور چھپاک سے اندر آ گئی۔ گلی کسی مفلس کی جیب کی طرح خالی اور سنسان تھی۔ وہ آبنوسی ماہتاب میرے گھر میں آ چکا تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور نہایت بے تکلفی سے بیڈ پر بیٹھ کر بولی، آؤ چلیں، اس سے اچھا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اچھا موقع؟ میں نے ہونکوں کی طرح دہرایا۔ وہ لڑکی معیار حسن پر تو کیا کسی بھی معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ لمبی تاڑ سی، اسے دیکھ کر ایک تار کی سارنگی کا تصور ابھرتا تھا۔ رنگ آبنوسی، ایسی آبنوسی جس پر پالش لگا کر چمکایا گیا ہو، اور نقوش کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، اس لیے کہ نقوش کا تعین کرنا خاصا دشوار تھا۔ ناک کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوئی، ٹھوڑی کس جگہ تھی اور دانت کہاں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ سب سے نمایاں اس کے کان تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی دھوبی نے انہیں اچھی طرح دھونے کے بعد کلف دیا ہو، اس کے بعد استری پھیر کر ہموار کیا ہو۔ ان پر پنکھ نما کانوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چمگادڑ پھڑپھڑا رہی ہو۔ اس کی موجودگی میرے لیے اضطراب کا باعث تھی۔ جی چاہتا تھا کہ گھر اس پر چھوڑ کر کہیں بھاگ نکلوں۔ کس بات کے لیے اچھا موقع ہے؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ابا کام پر گئے ہوئے ہیں اور اماں سو رہی ہیں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سے اندیشے تھے اور آنکھوں میں انجانا سا خوف تھا۔ پھر تم کیوں جاگ رہی ہو؟ تم بھی جا کر سو جاؤ، میں نے کہا۔ مگر میں تو تمہارے ساتھ جانے کے لیے آئی ہوں۔ کہاں؟ میں ہکلا کر رہ گیا۔ بانوں کی طرح میں بھی، اس نے گردن ہلا کر کہا۔ میں اپنے کپڑے لے کر آئی ہوں، زیور اماں نے سیف میں رکھا ہوا ہے اور اس کی چابی نہیں مل رہی۔ ہائے، میں نے بوکھلا کر کہا، تو تم فرار ہونے کے ارادے سے آئی ہو؟ لیکن میں مضروب نہیں ہونا چاہتا۔ اس کا سنگین خیال جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ابھی نہیں تو پھر کب؟ اس نے مایوسی سے پوچھا۔ دیکھو میں کہتی ہوں، اس سے اچھا موقع۔ کیسا موقع؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ کیا آپ بک رہی ہو؟ وہ میٹرک کے امتحان ہونے والے ہیں نا۔ تو پھر تم کیا امتحان کہیں اور سے دینا چاہتی ہو؟ مگر اس کے لیے فرار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں ویسے ہی ٹنڈولا یار پہنچا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ ٹھنکی۔ میں امتحان میں نہیں بیٹھنا چاہتی۔ کیوں؟ میں چونکا۔ الجبرا مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ معاملہ پھر سے الجھنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ زیتون مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو کیا میں تمہیں الجبرا پڑھاؤں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اسی الجبرے کی وجہ سے تو میں کئی بار فیل ہوتے ہوتے بچا ہوں۔ میرے خیال میں وہ کورس میں رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ طالب علموں کو فیل کیا جا سکے۔ میں لا اور ماں کے جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہتی، اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس نے آنکھوں کو نشیلا بناتے ہوئے مجھ سے کہا۔ گویا امتحان میں بیٹھنا تو درکنار، تم گھر میں بھی بیٹھنا نہیں چاہتی، میں نے بوکھلا کر کہا۔ الجبرے کے خوف سے گھر سے فرار ہو کر ایک نیا گھر بسانا چاہتی ہو؟ ہاں، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ مگر اس سلسلے میں میرا امتحان کیوں لے رہی ہو؟ میرا الجبرا جیومیٹری تو پہلے ہی خراب ہیں۔ تو پھر کس کا امتحان لوں؟ عبد الودود تو شادی شدہ ہے اور 6 بچوں کا باپ ہے۔ عبد الودود؟ میں نے چونک کر کہا۔ وہ اس قصے میں کہاں سے آ ٹپکا؟ پرسوں جب میں اسکول جا رہی تھی تو اس نے بس اسٹاپ پر الائچی والے پان کے ساتھ ایک خط دیا تھا۔
اس نے انکشاف کیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں تو اصلاح معاشرہ کے چکر میں لگا ہوا تھا اور عبدالودود جیسے راسپوتین دنیا کو چپٹا کرنے کی فکر میں تھے۔ شاید بانو کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے زیتون پر جال پھینکا تھا۔ کیا لکھا ہے اس چمگادڑ کے بچے نے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ یہی کہ میں کب تک چلمن سے لگی بیٹھی رہوں گی۔ مجھ میں ہمت ہے تو میں زمانے سے بغاوت کر لوں، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لوں، وغیرہ وغیرہ۔ اسے یہ سب لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ محلے کی بیٹیوں پر ایسی نگاہ ڈالتا ہے اور انہیں بیوی بنانا چاہتا ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، میں نے شدت سے سر ہلایا۔ جب تم جیسے لوگ رسا توڑاتے رہیں گے تو یہی ہوگا، اس نے جلدی سے کہا۔ وی سی آر، ٹیلی ویژن، سری دیوی کی فلمیں اور شمع دہلی تم بند نہیں کرا سکتے۔ عبدالودود جیسے لوگوں پر قابو نہیں پاتے اور موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ عبدالودود، میں نے پھنکار کر کہا، اس سے تو میں اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ اس نے لکھا ہے کہ الگ گھر لے کر دے گا، مگر میں خود نہیں چاہتی، کیونکہ وہ پان بہت کھاتا ہے اور مجھے جگالی کرنے والے مرد بالکل پسند نہیں ہیں۔ خیر یہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، مگر میں فرار ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ویسے بھی تمہیں الجبرا کے ڈر سے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں شام کو قاضی صاحب سے بات کروں گا۔ تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس نے الجھن سے کہا۔ کبھی کہتے ہو فرار نہیں ہونا چاہتا اور کبھی کہتے ہو قاضی صاحب سے بات کروں گا۔ قاضی سے مراد نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں، تمہارے والد صاحب رعایت اللہ ہیں۔ ان سے کیا کہو گے؟ اس نے دہشت زدہ ہو کر پوچھا۔ یہی کہ تمہارے لیے کسی ٹیوٹر کا بندوبست کریں یا پھر امتحان میں نہ بٹھائیں، کیونکہ تمہارا الجبرا بہت کمزور ہے۔ تو پھر میں جاؤں؟ اس نے مایوسی سے پوچھا۔ ہاں، فرار ہونے کے لیے وقت سازگار نہیں ہے، سیاسی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر کہا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ شکر ہے گلی اس وقت بھی سنسان تھی اور اس کی ماں بدستور سو رہی تھیں۔ میں نے حسرت سے سوچا کہ کاش لڑکیوں کی مائیں اتنی گہری نیند نہ سویا کریں، اور اگر سوئیں تو ایک آنکھ کھلی رکھا کریں۔ اس کے رخصت ہوتے ہی میں نے بستر میں چھلانگ لگا دی۔ اعصاب کو قدرے سکون نصیب ہوا تو نیند کی دیوی نے حملہ کر دیا۔ میرے پپوٹے بھاری ہوتے چلے گئے۔ غنودگی کے عالم میں مجھے ریشما دکھائی دی، جگا کی بہن ریشما۔ پھر یادوں کے کنول کھلتے چلے گئے اور میں جیسے کسی جہان ہفت رنگ میں پہنچ گیا۔ ہر چیز غیر واضح تھی، دھواں دھواں سی۔ طلسم کے پردے میں لپٹی ہوئی وہ پھولوں سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور میں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ راہ میں رنگ برنگی تتلیاں، جل ترنگ آبشار اور نظارہ ہے دل فریب تھے۔ پھر جگا اور اس کے اکھاڑے کے پہلوانوں کی آمد پر سب کچھ درہم بھرہم ہو گیا۔ چارپائیاں الٹنے، تختے ٹوٹنے اور مٹکے پھوٹنے لگے۔ ایک پہلوان مجھے پٹخنیاں دینے لگا۔ ریشما فیڈ آؤٹ ہو گئی اور اس کی جگہ بانو نے لے لی۔ مجھے معلوم تھا کہ ریشما کو حاصل کرنے کے لیے مجھے 8-10 ورزشی جسموں کو زیر کرنا پڑے گا۔ تو پھر بانو؟ اس کا تو باپ بھی تیار تھا، یعنی ظالم سماج مٹھی میں، بس صحرا باندھنے کی دیر تھی۔ نہیں ریشما، نہیں بانو۔ ریشما بانو کو اور بانو ریشما کو تفریق کرتی رہی اور میں گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ شام کو کسی کے دروازہ پیٹنے پر آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے یاسین کو کھڑے پایا۔ اسے دیکھ کر یاد آیا کہ میں 1 ہفتے سے آفس نہیں گیا ہوں۔ کیوں پیارے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کمرے میں داخل ہو کر بے تکلفی سے میرے شانے پر ہاتھ مارا۔ اس کی بے تکلفی مجھے کافی مہنگی پڑی۔ میں سر تپا ہل کر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ ٹھیک اس جگہ پڑا تھا جہاں صبح کے وقت رستم نے مشق ستم فرمائی تھی۔ یار، دور رہ کر بات کیا کرو۔ میں بھنا گیا۔ ہاتھ پیر کا مذاق مجھے پسند نہیں۔ وہ تو مجھے بھی پسند نہیں۔ اس نے پھر میری کمر سہلائی۔ مگر تمہیں دیکھ کر ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگتی ہے۔ میں نے اسے صوفے پر دھکیل کر قمیض پہنی اور منہ پر چھپاکے مار کر غنودگی کو بھگایا اور پھر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ تو تم شو کاز نوٹس ملنے کے بعد اب تک آفس کیوں نہیں آئے ابو الہول؟ اس نے استفسار کیا۔ بس مقدر کا کھیل، زمانے کی گردش، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ حقیقت کا اظہار میں اس کے سامنے کر ہی نہیں سکتا تھا کہ میں دوائے غیاب کے چکر میں پڑ کر گھن چکر بن چکا ہوں۔
یار میں تم میں کئی تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، اس نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ پہلے تم پر دیانت و صداقت کا حملہ ہوا، پھر درویشوں کی کاسا لیسی اور اس کے بعد قوالی۔ قوالی؟ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ میری بینائی میں اتنا فطور نہیں ہے کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں۔ گزشتہ رات 3 گاؤں تکیوں پر ٹیک لگائے تم قوالی کرا رہے تھے۔ میری تو سٹی گم ہو گئی۔ اگر اس ظالم نے مجھے اس قلندرانہ حال میں دیکھ لیا تھا تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ اسے کوئی بات معلوم ہونا روزنامہ ابلیس میں شائع ہونے کے مترادف تھا۔ اگر اس نے آفس میں سب کو سنا نہیں دیا ہوگا تو اگلے روز ضرور سنا دے گا، پھر بات شہر بھر میں پھیل جائے گی۔ اس سلسلے میں اس کی خوشامد کرنا بھی مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ مزید پھیل جاتا۔ مرد نازاں پر کلام نازک بے اثر۔ کیسی قوالی، کیا بک رہے ہو؟ میں نے تھوڑی سی مزاحمت اختیار کی۔ تم شاید بھول گئے کہ شامیانہ میرے گھر کے سامنے لگا ہوا تھا۔ مجھے بھی قوالی سے ہلکا سا شغف ہے، اس لیے میں بھی پہنچ گیا، مگر تمہارے برابر میں سلطان احمد کو بیٹھے دیکھ کر میری جان جل گئی۔ تم معلوم نہیں کیا بکواس کیے جا رہے ہو، میں نے منہ بنا کر کہا۔ زیادہ بک بک کی تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ تم میری آنکھوں میں تو دھول چھونک سکتے ہو، مگر سپرنٹینڈنٹ اشتیاق صاحب سے کیا کہو گے؟ دیانتداری کا ڈھول پیٹ کر تم نے انہیں تو شو کوز نوٹس دلوا دیا اور پھر ایک بدنام پولیس افسر سے محبت کی پینگیں بڑھانے لگے۔ سچ کہو، تم اس کے شانے سے سر ٹکائے نہیں جھوم رہے تھے؟ مگر سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے بدحواس ہو کر پوچھا، پھر چاپلوسانہ انداز میں اس کا شانہ دبانے لگا۔ یار یہ کیا گڑبڑ ہو گئی؟ میں ان کے ذاتی کام سے آفس میں ٹھہر گیا تھا، رات ہو گئی تو وہ مجھے اپنی کار میں گھر چھوڑنے آئے تھے۔ قوالی جیسی لغویت سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ سلطان احمد کو دیکھ کر ٹھٹکے کیونکہ اس نے انہیں ایک چھوٹے مقدمے میں پھنسا کر کافی پریشان کیا تھا۔ پھر تمہیں اس کے برابر بیٹھا دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بے قابو سے ہو گئے کیونکہ 2 روز پہلے دیر سے آنے پر تم نے انہیں اے سی صاحب کے سامنے ذلیل کرایا تھا۔ اس نے وضاحت کی۔ اب بولو، کیا کہتے ہو ابو الہول؟ ایک اور شو کاز نوٹس، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اور سناؤ، خرچہ پانی کیسے چل رہا ہے؟ اس نے نہایت بے تکلفی سے میرے سگریٹ کا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔ اس مہینے کی تنخواہ تو تم نے اب تک لی نہیں ہے؟ بس اوپر والا پورا کرتا ہے۔ اوہ، یعنی کہ درویشی والا سائیڈ بزنس چل پڑا؟ اس نے بائیں آنکھ دبا کر سرگوشی میں کہا۔ سنا ہے اس میں لڑکیاں وغیرہ بھی بہت ملتی ہیں۔ سچ بتا یار، صوفی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے کسی رستم سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، میں نے اپنے جسم کے متاثرہ علاقوں پر ہاتھ رکھ کر کراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد نیم کے درخت سے چھلانگ لگانا پڑتی ہے۔ معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، اس نے منہ بنایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آمدنی اچھی ہوتی ہو تو میں ایک جوڑا گیروا رنگ کا کرا لوں گا۔ بک بک نہ کرو، کسی اچھے سے ہوٹل میں چل کر چائے پلاؤ، میں نے اس کی کمر پر دھول رسید کرتے ہوئے کہا۔ چلو، وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ میں جانتا ہوں تمہاری مالی حالت کمزور ہوگی، آٹے دال کے کنستر خالی ہو چکے ہوں گے اور اب اس میں چوہے پرورش پا رہے ہوں گے۔ وہ ایسی ہی نکیلی کٹیلی باتیں کرتا ہوا مجھے رحیم کے ہوٹل تک لے گیا جہاں ہم نے ملائی والی چائے پی۔ وہاں سے یاسین تو اپنے گھر چلا گیا اور میں اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگا۔ اچانک راستے میں ڈاکٹر قبل از مسیح مل گیا۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا مگر اس کے قدیم اور متروک طریقہ علاج کی بنا پر اسے قبل از مسیح کہتا تھا۔ ڈاکٹر مجھے 6 مہینے بعد دکھائی دیا تھا، اس لیے میں نے اسے استفسار کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ لاہور گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ ایک دبلا پتلا مدقوق سا شخص بھی تھا جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور چہرہ چیچک زدہ تھا۔ جسم پر لباس بھی بے حد فضول سا تھا۔ اس کا وجود اور عدم وجود تقریباً برابر ہی تھا، اس لیے میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور نہ ہی سلام کا جواب دیا۔ یہ مرزا دہشت بیگ ہے، ڈاکٹر قبل از مسیح نے اس شخص سے میرا تعارف کرایا۔ مرزا دہشت بیگ؟ میں چونکا۔ وہ کہیں وہ تو نہیں؟ ہاں وہی، مشہور جاسوسی ناول نگار۔ تم نے اس کے کئی سنسنی خیز شاہکارے اور فن پارے پڑھ رکھے ہوں گے۔ مرزا دہشت بیگ کا نام سن کر مجھ پر اتنا روب طاری ہوا کہ میں گنگ ہو کر رہ گیا۔ اس کا نام نامی کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ اس نے لگ بھگ 250 ناول لکھے تھے، انتہائی سنسنی خیز اور ہیجان انگیز۔
میں نہ صرف ان تمام ناولوں کا مطالعہ کر چکا تھا بلکہ وہ میری ذاتی لائبریری میں محفوظ بھی تھے۔ بلکتی چھچھوندر، افسردہ مگرمچھ، نقاب پوش حسینہ، خونی گٹار اور گرگٹ کی واپسی کا ایک ایک حرف مجھے آج تک یاد تھا۔ ناول خونی گٹار میں جو اس کی تصویر شائع ہوئی تھی آج بھی فریم شدہ حالت میں میری میز پر سجی ہوئی تھی۔ دہشت بیگ تم؟ میں نے اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، مگر تم تو لاہور میں ہوتے تھے۔ ہاں، مگر میں پبلشروں کے ظلموں سے تنگ آ کر کراچی آ گیا ہوں، اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم تو کسی زمانے میں اردو کے آرتھر کونن ڈائل کہلاتے تھے۔ ہاں، کسی زمانے میں لوگوں نے مجھے یہی لقب دے رکھا تھا، ادیب شہیر کہا جاتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے آج کل میں کیا کرتا ہوں؟ ہوٹل 420 میں ہیڈ کیشیئر ہوں اور 750 تنخواہ پاتا ہوں۔ بعض اوقات انسان اتنا تلخ ہو جاتا ہے کہ دل کی بات زبان پر لے آتا ہے، ایسی باتیں جو بے حد ذاتی ہوتی ہیں اور کسی اجنبی کے سامنے نہیں کہنا چاہیے۔ دہشت بیگ صاف کو تھا، اس لیے اپنی مفلسی کا کھلے دل سے اعتراف کر رہا تھا۔ اس کا یہ اعتراف سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے بدحواس ہو گیا۔ مگر تمہاری کتابیں تو بہت فروخت ہوتی تھیں، میں نے حیرت سے کہا۔ اسکول کے دنوں میں میرا خیال تھا کہ تم بہت دولت مند ہوتے ہوگے۔ کوئی وجہ نہیں کہ تمہاری کتابیں نہ فروخت ہوتی ہوں، یعنی کہ ایک تو کتابیں اتنی سنسنی خیز، دوسرے مصنف اتنا ہر دل عزیز، پھر جلد مضبوط۔ دہشت بیگ نے میرے جملے کا غلط مطلب اخذ کیا، پھر بولا، نہیں میری جلد تو مضبوط نہیں، دیکھیے چمڑا ڈھیلا پڑ چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے وٹامنس کی ضرورت ہے، اے سے زیڈ تک تمام وٹامنس۔ میرا مطلب کتابوں کی جلد سے تھا، میں نے گڑبڑا کر وضاحت کی۔ میری جیب نوٹوں سے آ رہی تھی، اس لیے میں اسے چائے پلانے کی پیشکش نہیں کر سکا تھا، البتہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ ڈاکٹر قبل از مسیح جلدی میں تھا، اسے اپنے ایک مریض کا معائنہ کرنا تھا، اس لیے وہ آئندہ ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ دہشت بیگ کے جسے میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، البتہ اس کی آنکھیں بے حد چمکیلی اور مضطرب تھیں، اپنے گڑھوں میں بے چینی سے حرکت کرتی ہوئی۔ وہ آ کر میرے کمرے میں بیٹھ گیا، مگر اس کی نگاہ سڑک پار اس پردے سے الجھتی رہی جس کے پیچھے سے زیتون کا سراپا چھلکتا رہتا تھا۔ میرے دل میں اب بھی اس کے لیے گہری عقیدت و محبت تھی، اس لیے میں نے خونی گٹار کے پہلے ایڈیشن پر اس کے آٹوگراف لیے۔ گفتگو کے دوران میں اس نے بتایا کہ اب وہ ناول نویسی ترک کر چکا ہے اور اس نے کلرک کی شروع کر رکھی ہے، مالی اعتبار سے یہ پیشہ سود مند رہا ہے۔ باتوں کے دوران اس کی توجہ ہٹی رہی، وہ میری طرف دیکھنے کے ساتھ ساتھ پھڑ پھڑاتے ہوئے پردے کو بھی تکنے لگتا تھا۔ اس دوران میں نے ایک بار کچن کا چکر لگایا تو مجھے گاجر کا حلوہ رکھا دکھائی دیا۔ 3 روز پہلے میں اسے حلوائی کے ہاں سے اڑا لایا تھا۔ اسے ایک تشتری میں سجا کر میں نے دہشت بیگ کو پیش کیا، اس نے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ دور بیٹھ کر اسے حلوہ کھاتے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے حلوہ میرے حلق سے اتر رہا ہو۔ کیسا ہے؟ میں نے امید افزا لہجے میں پوچھا۔ سراپا صرف قد ہے، اس نے پھڑپڑاتے پردے پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر کہا۔ شدو حلوائی کے ہاں سے لیا تھا۔ نمک کافی ہے، وہ بولا۔ مگر میں تو حلوے کی بات کر رہا تھا، میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ بھی چونکا، پردہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ وہ ناول نویسی کے قصے سناتا رہا اور کافی دیر بعد رخصت ہوا۔ میں نے اس ملاقات کو یادگار اور انمٹ بنانے کے لیے اسے اپنی ایک ٹائی اور جرابوں کی ایک جوڑی تحفے میں دی۔ سورج غروب ہوا تو مجھ پر پھر وہی جنون طاری ہو گیا۔ اس بار میں دوائے غیاب میں ایسی تبدیلی کرنا چاہتا تھا کہ اسے استعمال کر کے اپنی مرضی سے غائب ہو سکوں اور اپنی مرضی سے ظاہر ہو جاؤں۔ اب تک صرف اتنی کامیابی ہوئی تھی کہ میں دوا استعمال کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتا تھا اور کسی خاص مدت کے بعد ظاہر ہو جاتا تھا۔ آدھی رات تک میں دوا کے اجزاء کو اسی کتاب کے اندراج کے مطابق ایک پیالے میں ڈال کر الٹتا پلٹتا رہا۔ پھر میں نے ہدایت کے مطابق اسے دھیمی آنچ پر رکھا اور پھر سو گیا۔ صبح آفس جانے سے پہلے میں نے اس کی خاصی مقدار پی لی۔ گھر سے نکلنے لگا تو خیال آیا کہ جیب تو خالی ہے، کرایہ کہاں سے دوں گا اور ناشتہ کہاں سے کروں گا۔ پھر وہ گلک یاد آیا جس میں میں آفس سے واپسی آنے کے بعد ساری ریزگاری ڈال دیا کرتا تھا۔ اسے توڑنے پر اس کے اندر سے 17 روپے 60 پیسے نکلے۔ میں نے انہیں جیب میں ڈال لیا۔ ہر چند کے سکے جیب میں کھنک رہے تھے اور ان کے وزن سے پتلون بار بار سرکی جا رہی تھی۔
مگر اس وقت مجبوری تھی۔ رحیم کے ہوٹل پر ناشتہ کرنے کے بعد جب میں کاؤنٹر پر گیا تو بیرے نے دور سے ہانک لگائی، نیلی کیمپس والے بابو سے 7 روپیہ 30 پیسہ لو، اس کے بعد 60 پیسہ، پھر 15 روپیہ 20 پیسہ۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریزگاری نکالی اور کاؤنٹر پر رکھ کر اسے گننے لگا۔ رحیم نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، پھر جھنجھلا کر بولا، آج کل کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی سطح سے آپ کو اس حد تک نہیں گر جانا چاہیے، اس نے ریزگاری کی طرف اشارہ کیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پہلے آپ کا نام بانوں والے سلسلے میں لیا جا رہا تھا، پھر پرسوں آپ سلطان کے ساتھ قوالی کرتے دیکھے گئے، اور اب یہ کیا؟ گدا کری، اس نے منہ بنا کر کہا۔ سچ کہتا ہوں آپ اپنے والدین کا نام خوب روشن کر رہے ہیں، ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی۔ کیا بکتے ہو؟ میں غرایا۔ یہ تو میں نے گلک توڑ کر۔ سب یہی کہتے ہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا، مگر جب دل اندر سے سیاہ ہو جاتا ہے اور ضمیر پر بغیرتی کی دھول جم جاتی ہے تو پھر اس کھیل میں مزہ آنے لگتا ہے، اور آدمی ہر بات کو مذاق میں ڈال دیتا ہے۔ جی چاہتا تھا گریبان پکڑ کر اسے کاؤنٹر سے کھینچ لوں اور اس کے دماغ سے غلط فہمی کی گرد جھاڑ دوں، مگر یہ سوچ کر رہ گیا کہ محلے میں دنگا فساد کرنا مناسب نہیں، لوگ مجھ سے پہلے ہی بدظن ہیں۔ اگر انہوں نے رحیم کو درست جانا اور مجھے گداکری پر لیکچر دینا شروع کر دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں تھوک کے گھون پیتا ہوا اللہ توکل ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ ابھی بس سٹاپ سے کچھ دور ہی تھا کہ مجھے ہچکیاں آنا شروع ہو گئیں۔ ہچکیوں کا علاج کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس نہیں، جھنجھلاہٹ میں آدمی یہی کر سکتا ہے کہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دے۔ میں عمارت کے زیر سایہ کھڑا ہو گیا۔ ہچیوں کا ہے جان تھوڑی دیر تک طاری رہا، پھر میں نے اپنے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی۔ اس تبدیلی کو میں صفحہ کرتاز پر رقم نہیں کر سکتا، بس یوں سمجھا سکتا ہوں کہ میرا دل بے حد نرم و ملائم ہو گیا۔ گرد و پیش میں کھڑے ہوئے لوگوں پر مجھے خام خواہ ترس آنے لگا۔ میں نے سوچا یہ دوا کا اثر نہ ہو اور میں غائب نہ ہو گیا ہوں۔ دھوپ میں جا کر دیکھا تو سائے کو موجود پایا۔ الجھن میں مبتلا ہو گیا کہ غائب ہونے کی بجائے یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی؟ کیا دوا میں پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی؟ دفتن ایک خارش زدہ کتا کوں کوں کرتا دکھائی دیا۔ اسے 2-3 کتے گھیرے ہوئے تھے اور دانت دکھا رہے تھے۔ مجھے اس کتے پر بہت ترس آیا۔ میں نے ڈھیلے مار کر اور گھرکیاں لے کر دوسرے فربان دام کتوں کو بھگا دیا اور چمکارتے ہوئے اس خارش زدہ کتے کی طرف بڑھا، مگر اس نے اپنی دم ٹانگوں میں دبا کر گھوں گھوں کی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بوکھلا کر پیچھے ہٹا تو اس نے زقن لگائی اور ایک کباب والے کے چولہے پر جا کر بیٹھ گیا۔ چولہا بجھا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اندر سے کباب والا نکل آیا۔ اس کا مچرب پیٹ اور ہاتھی جیسے دست و بازو دیکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں ایک گہری سانس لے کر بس سٹاپ کی طرف چل پڑا۔ دیر تک وہاں کھڑا دنیا کی بے ثباتی پر غور کرتا رہا۔ بسیں آتی اور جاتی رہیں، لوگ مجھے دھکا دے کر آگے چلے جاتے اور میں وہیں کھڑا رہ جاتا، یہ سوچ کر شاید اس بیچارے کو مجھ سے پہلے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہو۔ جب کافی دیر ہو گئی اور کھوپڑی کا ناریل تڑکنے لگا تو میں پیدل ہی آفس کی طرف چل پڑا۔ وہ کوئی 3 میل دور تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ راستے میں جتنے فقیر ملے میں نے جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کر ان کی ہتھیلی پر ضرور رکھا۔ ان کی بے کسی اور فاقہ مستی دیکھ کر تو جی چاہتا تھا کہ روٹی اور سالن پلانٹ لگا کر دونوں چیزیں وافر تیار کی جائیں اور ان لوگوں میں مفت تقسیم کر دی جائیں۔ اونچی اونچی فلک بوس عمارتیں تعمیر کی جائیں اور ان کی رہائش کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ میں ابھی آفس سے 8 میل دور تھا کہ جیب کی تمام ریزگاری ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا فکر کس بات کی ہے، تھوڑی ہی دیر میں تنخواہ مل جائے گی، اپنا کام چلتا رہے گا۔ خیال ان مسکینوں کا رکھنا چاہیے اور ہر ممکن طریقے پر ان کی مدد کرنا چاہیے۔ میں آفس کی عمارت کے قریب پہنچا تو مسکینوں اور یتیموں کے ایک غول نے مجھے گھیر لیا۔ بابو دیتا جا، تیرے بچے جیئیں، ایک نے لرزتی آواز میں کہا۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے اپنی جیب تھپ تھپائی، وہ خالی ہو چکی تھی۔ اللہ کے نام پر مسکین کو دے، تیری ترقی ہوئے۔ اللہ کے نام پر، وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تف ہے میری ذات پر۔ بہت سردی ہے دل والے، کوئی گرم کپڑا، ایک نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔
ساحل سردی میں تھر تھر کانپ رہا تھا اور گرم کپڑے پہنے کھڑا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ مجھ سے کمزور تھا اور سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنا کوٹ اتار کر اسے تھما دیا۔ میں وہاں سے بڑھنے ہی والا تھا کہ دوسرے مفلوق الحال نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ دیتا جا دیالو، مجھے بھی کچھ دے جا، دونوں جہان میں سکھ پائے گا۔ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم چاہو تو ٹائی لے لو اور اوزار بند کی جگہ استعمال کر لینا۔ دیتا جا، میرے پاس کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں اپنے کپڑے دے دوں گا تو خود کیا پہنوں گا؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ ادھر آ، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ پچھلی گلی میں اس کی کھولی تھی، اس میں داخل ہو کر چھپاک سے ایک گٹھڑی کھولی اور ایک پھولدار قمیض شلوار میری طرف بڑھا دی۔ میں نے ایک کونے میں جا کر اپنا لباس اتار دیا اور اسے پہن لیا۔ فقیر نے مجھے ہزاروں دعاؤں سے نوازا، میرا سینہ فروتنی سے بھر گیا۔ اس مسکین کے لیے میں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا، مگر وہ اظہار تشکر کے طور پر بچھا جا رہا تھا۔ آفس میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ سب لوگ آ چکے ہیں اور میں آدھ گھنٹہ لیٹ ہوں۔ دوائے دیانت استعمال کرنے کے بعد میں نے جو ہنگامہ آرائی کی تھی، اس کی بنا پر اے سی صاحب نے مجھے ہی نہیں سپرنٹینڈنٹ اشتیاق صاحب کو بھی شو کاز نوٹس تھما دیا تھا۔ نتیجتاً وہ وقت پر آنے لگے اور سارا عملہ بھی۔ میں اپنی سیٹ پر جا کر پشیمان سا بیٹھ گیا، پھر ٹرے میں سے اسٹیبلشمنٹ کی فائل نکال رہا تھا کہ میری نگاہ اچانک زکیہ نور پر پڑی۔ وہ دوپٹہ منہ میں دبائے ہنس رہی تھی، جیسے اس نے کوئی مزے کا خیز چیز دیکھ لی ہو اور اپنی ہنسی ضبط نہ کر پا رہی ہو۔ وہ اسی صاحب کی پی آر او تھی اور یاسین کی طرف ملتفت، اس لیے اس سے میں بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر لوٹن کبوتر ہوئی جا رہی تھی، مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس سے ہنسنے کا سبب دریافت کروں۔ بائیں جانب سے ایک مسلسل کہا بلند ہو رہا تھا۔ میں نے ادھر دیکھا، انور محمود کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ ہنستے ہنستے خود پر قابو پا لیتا تھا، مگر میز پر مکے مار کر پھر سے ہنسنے لگتا تھا۔ کیا صبح تم لوگ دیوارے کہا کی طرف گئے تھے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا اور فائل کھول لی۔ ہم تو کہیں نہیں گئے تھے، البتہ تم، زکیہ نے کہنے کی کوشش کی مگر جملہ مکمل نہ کر سکی۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، تھوڑی دیر کے بعد دیوارے گریا کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا معاملہ ہے؟ میں نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب بتائیں گے، انور کمرے سے نکلتے ہوئے بولا۔ اس سے ہنسی ضبط نہیں کی جا رہی تھی۔ جب کہوں سے چھت اڑنے لگی اور آفس کا ماحول کانجی ہاؤس جیسا ہو گیا تو سپرنٹینڈنٹ صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر انور محمود اپنی سیٹ پر واپس آ گیا اور زکیہ نور نے بھی اپنی ہنسی پر بریک لگا دیے۔ وہ چند لمحوں تک اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے چاروں طرف دیکھتے رہے، جیسے اس طوفان بدتمیزی کا سبب جاننا چاہتے ہوں۔ پھر ان کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں نے ان کے تیور بدلتے دیکھے۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے کی طرف مڑتے ہوئے قہر آلود لہجے میں کہا، اور تم میرے کمرے میں آؤ۔ ابوالعمران؟ ان کے انداز تخاطب پر میں سہم کر رہ گیا، کیونکہ وہ آج تک میرا صحیح نام نہیں لے سکے تھے۔ گویا اس وقت وہ ازحد غصے میں تھے اور ان کی ذہنی حالت صائب تھی۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے معمول کے مطابق بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور گھن گھرچ انداز میں بولے، یہ کیا تماشا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، بس نہ ملنے کی وجہ سے دیر ہو گئی، میں پیدل یہاں تک آیا ہوں۔ میں دیر سے آنے کی وجہ نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ دوبارہ گرجے، اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں۔ انہوں نے میرے سراپا کی طرف اشارہ کیا۔ کس کے بارے میں؟ کیا؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے اب تک شادی نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے دفعتاً موضوع کیوں بدل دیا۔ تو پھر یہ لباس تمہارے جسم پر کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا تمہاری جنس تبدیل ہو گئی ہے؟ لباس؟ میرا دماغ سنسنانے لگا۔ لباس کو کیا ہوا؟ شاید رات کو تم نے آب نشاط سے بھی شغل کیا ہے، انہوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا، اسی لیے تمہیں اب تک یہ ہوش نہیں کہ تمہارے جسم پر کیا ہے۔ میں نے اپنے پیرہن کا غور سے جائزہ لیا تو انکشاف ہوا کہ اس فقیر نے مجھے ایک عدد زنانہ شلوار اور جمپر بخش دیا ہے۔ میں نے جلدی سے اسے پہن لیا ہے اور آفس کی طرف آ گیا ہوں۔ معاف کیجیے گا، وہ ایک فقیر۔
شاید اب تم کوئی کہانی سناؤ گے۔ انہوں نے مجھے گھورا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، راستے میں ایک فقیر مل گیا تھا، اس نے اللہ کا واسطہ دیکھ کر میرے کپڑے اتروا لیے اور یہ فقیر؟ انہوں نے جیسے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، تم اس فقیر کی بات تو نہیں کر رہے ہو جو پچھلی گلی کی ایک کھولی میں رہتا ہے؟ جی ہاں وہی، مگر آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کا نام سیٹھ رمزو ہے اور وہ گھوڑا گلی میں پرانے کپڑوں کی دکان کرتا ہے۔ تو پھر یہاں یہ اس کا سائیڈ بزنس ہے۔ لیکن اس کی آواز سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ… یہ ان کی فنکاری ہے، انہوں نے قطع کلامی کی۔ بہرحال اب تم جا سکتے ہو، اپنی سیٹ پر نہیں بلکہ اپنے گھر۔ اب معقول لباس پہن کر آنا، بلکہ آج نہ ہی آنا تو بہتر ہے کیونکہ آج تم پر مسکینیت کا بخار طاری ہے۔ میں ان کے کمرے سے سر جھکائے باہر نکل آیا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھ پر ایک مزے کا خیز نگاہ ڈال کر پھر سے مسکرانا شروع کر دیا۔ وہاں رہنا دوبر ہوا جا رہا تھا، اس لیے میں نے ان نامعقول لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا بہتر سمجھا۔ کیشیئر آ چکا تھا، لہٰذا میں نے اسے تنخواہ لے لی اور واپس چلا آیا۔ اس بار میں دانستان آداروں مسکینوں کی طرف نہیں گیا، ذلت اٹھانے کا مزید حوصلہ مجھ میں باقی نہیں بچا تھا۔ مگر واپس آنے کے لیے بس میں بیٹھا تو کنڈکٹر نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ سیٹ چھوڑ دو، مائی آگے آ جاؤ۔ میں ہکلایا۔ آواز مردانہ تھی، اس لیے کنڈکٹر نے آنکھیں پھاڑی۔ او یہ تو وہ ہے، اللہ کی مار، ایک طالب علم نے شوخ لہجے میں کہا اور تالی بجا کر ناک پر انگلی رکھی۔ اگر تم غیر جانبدار ہو تو بیچ میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، کنڈکٹر نے کہا، جالی کے قریب۔ بس میں موجود رہنا اپنا مذاق اڑوانے کے مترادف تھا، اسی لیے میں اگلے سٹاپ پر اتر گیا۔ گھر اب زیادہ دور نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے تالا کھولا اور اندر پہنچا تو محسوس ہوا کہ سامنے والا پردہ بری طرح سے پھڑپڑا رہا ہے اور کوئی اس کے پیچھے مضطرب ہے۔ مجھے زیتون کا خیال آیا، پھر یہ سوچ کر ہنس پڑا کہ وہ مجھے عورت سمجھ رہی ہے۔ اچانک مجھے اشتیاق صاحب کا خیال آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر مسکینیت کا بخار طاری ہے۔ بخار؟ میں نے سوچا۔ صبح میں دوائے غیاب پی کر نکلا تھا اور غائب نہیں ہوا تھا۔ یقیناً فارمولے میں پھر سے کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، اسی لیے میں غائب ہونے کے بجائے مسکین اور رحم دل ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دوا کا تریاک پیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس کا حیرت انگیز اثر ہوا۔ دل پر جو رقت سی طاری تھی وہ دور ہو گئی اور میں نارمل ہوتا چلا گیا۔ خاص طور پر اس فقیر پر بہت غصہ آیا جس نے میرے کپڑے لے لیے تھے اور اس کے بدلے میں پرانا زنانہ لباس عطا کیا تھا۔ میں غصے میں کھولتا رہا اور بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اسی دوران خیال آیا کہ میری شامت اعمال میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پہلے دوائے دلیری، پھر دوائے دیانت اور اس کے بعد دوائے غیاب اور اب دوائے رحم دلی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں اور کتنے تجربات کا نشانہ بننے والا تھا۔ بھوک نے جب معدے کو کھولانا شروع کیا تو میں نے اللہ توکل ریسٹورنٹ پر جا کر آلو گوشت زہر مار کیا۔ وہ بدبخت آلو پکانے کا اتنا شوقین تھا کہ مجھے آلو کھاتے کھاتے اس سے الرجی ہو گئی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں آلو فوبیا نہ ہو جائے۔ دوپہر کو جاتا تھا تو آلو گوبھی، آلو مٹر، آلو پالک استقبال کرتے۔ شام کو جاؤ تو آلو گوشت، آلو قیمہ، آلو بینگن گلے پڑ جاتے۔ میں نے رحیم سے شکایت کی کہ وہ ہر چیز میں آلو کیوں ڈالتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ غریب پرور سبزی ہے، تمام چیزوں کے ساتھ کنفیڈریشن بنا لیتی ہے، ہر موسم میں ہر جگہ دستیاب ہو جاتی ہے۔ اب تو چائے بھی اس کی زد میں ہے، لیجئے یہ پوٹیٹو چپس کا پیکٹ، شام کو چائے کے ساتھ ٹھونگیے گا۔ اللہ توکل ریسٹورنٹ سے واپس آ رہا تھا کہ مجھے سلطان احمد کا خیال آیا۔ یہ صحیح ہے کہ ایک سے زائد موقعوں پر اس کی وجہ سے میری درگت بن چکی تھی، مگر اس کے باوجود یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے گام شاہ جیسے اوباشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ سلطان جیسا بھی تھا میرے حق میں بہتر تھا۔ اس نے دانستہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے مجھے نقصان پہنچے۔ وہ قانون نافذ کرنے والے ایک ادارے کا سرگرم رکن تھا اور سماج دشمن عناصر کی سرگوبی کے لیے ہمیشہ مستعد رہتا تھا۔ مجھے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تھی اور اسے مصیبت سے نکالنا چاہیے تھا۔ تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پولیس اسٹیشن چل کر وہاں سے پولیس کا ایک جتھا لے کر اس عمارت پر دھاوا بول دیا جائے جہاں گام شاہ نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، یا میں اکیلا ہی اس کی کچھار میں جا پڑوں۔
पुलिस की गार्ड साथ ले जाने की सूरत में यह अंदेशा था कि गामेशा और उसके साथी होशियार ना हो जाएं, जबकि मेरे तन्हा जाने में कोई हर्ज नहीं था। मैं उनके गुर्गे रुस्तम से दहशतज़दा होकर फरार हुआ था। वो मुझे खातिर में क्यों लाते? मैंने गामेशा के ठिकाने पर तन्हा जाने का फैसला कर लिया। दवाई ग़याब मुझे बार बार धोखा दे जाती थी, मगर इसके बावजूद मैं उसका सहारा लेने के लिए मजबूर था। मैंने सोचा उसे इस्तेमाल करने के बजाय जेब में रखना मुनासिब रहेगा। अलबत्ता अगर मैं दवाई बहादुरी का एक डोज ले लूँ तो काम बन सकता है। फिर रुस्तम को किसी बहाने से दवाई बुज़दिली पिला दूंगा। मैंने दवाई बहादुर का एक डोज लेकर दवाई ग़याब और दवाई बुज़दिली की शीशियाँ जेब में रख लीं और गामेशा के ठिकाने की तरफ चल पड़ा। मुझे अच्छी तरह से याद था कि उसका ठिकाना कलंदर रोड के शिमाल में है। मैंने शहर के उस हिस्से के लिए बस में सफ़र करना मुनासिब समझा। बस स्टॉप पहुंचा तो हस्बे मामूल अफरा तफरी का मंजर देखने में आया। हुजूम के साथ मैं भी एक तरफ खड़ा होकर बस का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर के बाद एक बस आई। लोग उसकी तरफ बढ़े तो वो जाएं से निकल गई। काफ़ी आगे जाकर एक लड़की ने उसे रुकने का इशारा किया तो वो रुक गई। मुझे बस ड्राइवर की उस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो बहुत दूर निकल गया था, इसलिए मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद दूसरी बस आई। स्टॉप पर पहुंचकर उसकी रफ्तार कदरे हल्की हुई तो मैंने उसके साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिया। फिर दरवाजे पर लगे हुए हैंडल को पकड़कर उछला और कलाबाजियां खाता हुआ अंदर पहुंच गया। दवाई बहादुरी उस वक्त तक मेरे जिस्म पर तसल्लुत जमा चुकी थी। मैंने अपने हर उज़्व से आग फूटती हुई महसूस की। हाथ पैर अकड़कर सख्त हो चुके थे और अपनी शजाअत का मुजाहिरा करने के लिए बेताब थे। उसका हल्का सा करिश्मा मैं बाकिर भाई पर भी देख चुका था। जब मैंने उन्हें ये दवा इस्तेमाल कराई थी तो उन्होंने बरकत को मार मार कर चपटा कर दिया था। कोई वजह नहीं थी कि दवा मुझसे वफा न करती। बस आंधी और तूफान की रफ्तार से उड़ी चली जा रही थी। मुमकिन था उसका ड्राइवर माजी करीब में रॉकेट ड्राइव करता रहा हो। गामेशा का मकान काफ़ी दूर था, मगर मैंने पैदल चलते हुए थकन महसूस नहीं की। शायद इसलिए कि मैं बहादुरी की दवा पिए हुए था। उस जगह पहुंचकर मैंने गिरदोपेश का जायज़ा लिया तो मुझे एक जगह नीम के बहुत से दरख्त लगे दिखाई दिए। जोशो जज्बात में अक्ल खप्त हुई जा रही थी, इसलिए मैं ये सोचकर वहाँ घुस पड़ा कि वो गामेशा की हवेली है। अंदर का नक्शा बड़ी हद तक तब्दील था। मैं ये सोचकर रह गया कि वो मुजरिमों का अड्डा है। छोटी मोटी तब्दीलियाँ खुद ब खुद आती रहती होंगी और कुछ वो करते रहते होंगे। फाटक से आगे लॉन था। उसे अबूर किया तो पेशे दालान नजर आया। वहाँ 2 कुत्ते गुर्रा रहे थे। खून कदरे खुश्क हो गया और जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी, लेकिन ये देखकर इत्मीनान हुआ कि दोनों मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे। मैं पेशे दालान के बाद दालान और उसके बाद एक कमरे में पहुंच गया। मुझे हैरत थी कि गामेशा और उसके गुर्गे कहाँ गए। फिर वो कमरा भी तलाश के बावजूद नहीं मिला जहाँ सुल्तान अहमद को और मुझे कैद किया गया था। इस ख्याल ने रोंगटे खड़े कर दिए कि कहीं मैं गलत मकान में तो नहीं आ गया हूँ। नीम का दरख्त तो मुनासिब निशानी नहीं है। मैं उसे निशाने मंजिल मानकर अंदर क्यों चला आया? मैं फुर्ती से पलटा, मगर एक गहरी सांस लेकर रह गया, क्योंकि अक़ब में एक बावर्दी शख्स मुझे इश्तियाल आमेज़ निगाहों से घूर रहा था। उसकी वर्दी सफ़ेद थी, सर पे सुर्ख रंग का कुल्ला था। फरमाइए, उसने खूंखार लहजे में पूछा। वो मुझे नवाब साहब से मुलाकात। लेकिन ये तो बेगम साहिबा की ख्वाबगाह है, वो बोला। मिलना तो उन्हीं से था, मगर नवाब साहब के साथ मैंने बात बनाई। अगर वो सो रही हैं तो कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं, मुलाकात किए बगैर आप नहीं जाएंगे, मैं जाग रही हूँ। बराबर के कमरे से एक दबंग किस्म की आवाज़ आई। बटलर, इन्हें रोको। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। अब बटलर मुझे यूं घूर रहा था जैसे मैंने लंबी सांस ली तो वो मुझ पर झपट पड़ेगा। वो एक तरफ और दूसरी तरफ 2 लंबे दांतों वाले ब्लड हाउंड थे। उनसे आगे के मरहले में 21 किंग साइज इंजेक्शन। लॉन में इजी चेयर डाल दो, मैं वहाँ बैठूंगा। मैंने बटलर की तरफ मुड़कर कहा। ओके सर, वो सर हिलाकर बोला। 2 कदम आगे गया, फिर ठिठका और वापस मेरे करीब आकर बोला, आपका विजिटिंग कार्ड? कार्ड? मैंने मसनूई बौखलाहट का मुजाहरा किया और जेबें थपथपाकर कहा, इस वक्त तो मेरे पास कार्ड नहीं है, मगर तुम बेगम साहिबा से कहो कि अंजुमन फलाह बहबूद बेवगान के मुंतजिम आला आए हैं चंदा लेने।
اندر سے بیگم صاحبہ کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، بٹلر انہیں چلتا کرو۔ اوکے میڈم، بٹلر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور ہاں جیکی اور لالی کو لان میں چھوڑ دو۔ اندر سے پھر سے آواز آئی۔ میں جلتو جلالتو پڑتا ہوا لان تک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا کہ بٹلر حکم کی تعمیل میں عجلت کا مظاہرہ نہ کر بیٹھے اور دھاردار پنجوں اور نوکیلے دانتوں والوں کو آزاد نہ کر دے۔ میں نے پھاٹک سے نکلنے کے بعد گرد و پیش کا جائزہ لیا تو سامنے ایک حویلی دکھائی دی۔ کمپاؤنڈ سے ملا ہوا ایک نیم کا درخت بھی لگا تھا جس کی شاخیں سڑک تک آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ گامے شاہ کی حویلی تھی، تاہم میں اندھا دھند اس میں گھس کر پھر سے کسی مصیبت کو آواز نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کوٹھی کے قریب سے گزر کر نیم پلیٹ تلاش کرنا چاہی تو اس میں ناکامی ہوئی۔ پھاٹک کے آگے سے گزرنے پر میں نے اندر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی تو عمارت سنسان محسوس ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ عمارت جیسے برسوں سے استعمال میں نہ لائی گئی ہو۔ پھاٹک پر خاردار تار لپٹے ہوئے تھے، میں وہاں رکا نہیں اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ خیال دماغ میں ڈنگ مارنے لگا کہ مجھ سے دوسری بار غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اندرونی تعمیر پر نگاہ پڑنے کے بعد احساس ہوتا تھا کہ میں پہلے یہاں آ چکا ہوں۔ پھر میں نے اس کے گرد گھوم کر تفصیلی جائزہ لینے کی سوچی۔ اس بار میں عمارت سے قدرے دور ہو کر چل رہا تھا۔ عقبی سڑک کے برابر میں ایک نالا تھا اور اس کے بعد کوٹھی۔ میں سڑک پر رینگ رہا تھا کہ مجھے ایک گردشی سیڑھی پر ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ اوپری کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ دوری کے باوجود میں نے اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کی۔ وہ گامے شاہی تھا اور انہوں نے اپنی آمد و رفت کے لیے عقبی پھاٹک استعمال کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ یہ تاثر دے سکیں کہ عمارت ویران ہے۔ بلا شبہ میں صحیح جگہ پر پہنچا تھا۔ مرکزی پھاٹک کے پاس جا کر میں نے یہاں وہاں دیکھا، پھر پھاٹک پر پاؤں رکھ کر اوپر گیا اور اندر کود گیا۔ معلوم نہیں یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس حصے کی طرف کوئی نہیں تھا، یا پھر گامے شاہ کے آدمی کسی مشن پر گئے ہوئے تھے۔ لان کا حصہ میں نے دوڑ کر عبور کیا۔ برآمدے میں پہنچ کر میں نے اس کمرے کا رخ کیا جہاں سلطان احمد بند تھا۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آواز سلطان احمد ہی کی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر تشدد کیا جا رہا ہو۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں اس پر ٹھوکر ماری، لاک ٹوٹ گیا اور دروازہ آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر سلطان احمد دکھائی دیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ رستم اس پر ہنٹروں کی بارش کر رہا تھا۔ آواز سن کر وہ مڑا، پھر مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم؟ اس نے استعجاب سے کہا۔ ہاں میں نے گونجدار آواز میں کہا۔ اب کیوں آئے ہو؟ اس نے ہنٹر فرش پر مارا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب اس کے ہاتھوں میں نے ایک بار اپنی ہڈیاں نرم کرا لی ہیں تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں بدہضمی ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہارے لیے ہاضمے کی گولیاں لایا ہوں۔ ہا 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 ہا، رستم نے ایک گونجدار کہکہا لگا کر اپنی دانش میں مجھے ڈرایا اور پھر ہنٹر کو میری طرف گھمایا۔ میں نے اس ہنٹر کو اپنی کلائی پر روکا، وہ بل کھا کر میری کلائی پر لپٹ گیا۔ میں نے اس کا اگلا سرا پکڑ کر زور لگایا تو رستم اڑتا ہوا آیا اور دھڑام سے میرے قدموں میں گر پڑا۔ ہنٹر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں نے پھرتی سے اس کے چہرے پر ٹھوکر ماری۔ وہ ایک کری آواز کے ساتھ الٹ گیا۔ دراصل اسے یہ توقع نہیں تھی کہ میں اس پر حملہ آور بھی ہو سکتا ہوں، ورنہ وہ اتنی آسانی سے مار نہ کھاتا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کے ہاتھوں اپنا بھرتا بنوانے کے بعد پھر اس شوق میں چلا آیا ہوں۔ میرے ٹھوکر کھانے پر کچھ اپنی کوشش سے رستم دور تک لڑکتا ہی چلا گیا۔ پھر وہ اپنی حلق سے ایک کری آواز نکالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اتنے جسیم اشخاص میں ایسی پھرتی کم ہی دیکھی تھی۔ فرش سے اٹھتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڈو کا ایک داؤ آزمانے کے لیے آگے کر لیے اور انگلیاں اکڑنا شروع کر دیں۔ سلطان احمد اپنے زانوؤں میں سر دیے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ شروع میں اس نے ہم پر کوئی توجہ نہیں دی اور اسی حالت میں بیٹھا رہا، مگر جب اٹھا پٹک شروع ہوئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ آپ پیر بادشاہ؟ وہ ہکلایا۔ آپ تو یہاں سے چلا گیا تھا، میں نے رستم پر نگاہ رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میری بیڑیاں ایگزاسٹ ہو گئی تھیں، دوبارہ چارج کرا کے آیا ہوں۔ ابھی معلوم پڑ جاوے گا، رستم پھنکارا۔ تیری تو میں، اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دانت پیسے اور مجھ پر چھلانگ لگا دی۔
اگر میں ہوشیار نہ ہوتا تو شاید اس کی کھڑی ہتھیلی کا وار میری گردن کو چٹخا دینے کے لیے کافی تھا، مگر میں پھرتی سے دائیں جانب ہو گیا۔ اس کی ہتھیلی دروازے پر پڑی، دروازہ جھنجھنا گیا، پھر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑے اور اس کا دایاں ہاتھ کلائی تک اندر گھستا چلا گیا۔ تو اپنے ہاتھ کو فوری طور پر دروازے سے نہ نکال سکا۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سلطان احمد کی بندشیں کھول دیں۔ رستم نے دروازے سے اپنا ہاتھ نکال لیا اور غرا کر میری طرف پلٹا۔ اس بار میں نے اسے ہنٹروں پر رکھ لیا۔ وہ بری طرح سے پٹتا رہا اور ہنٹر کو گرفت میں لینے کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ سلطان نے بہادر بننے کی صحیح نہیں کی اور دیوار سے ٹیک لگا کر ہانپتا رہا۔ میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ اس مار کاروائی میں دخل دے۔ تھوڑی دیر تک پٹتے رہنے کے بعد رستم کی آنکھوں میں سراسیمگی دکھائی دی۔ پہلے تو وہ ضبط کرتا رہا، پھر اس کے حلق سے سریلی چیخیں نکلنے لگیں۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنے حقیقی روپ میں آیا۔ بس یا کھال اتار کر ہاتھ میں دے دوں؟ میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ وہ چند لمحوں تک ہانپتا رہا، پھر پیٹھ دکھا کر بھاگا، مگر زیادہ دور نہیں جا سکا۔ سامنے سے آنے والوں سے ٹکرا گیا اور انہیں لیے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب ہائیں ہائیں کرتے ہوئے اٹھے۔ ان میں سے ایک گامے شاہ اور دوسرا اس کا کوئی گرگا اور تیسرا شخص جمیل اصغر تھا۔ میں جیسے حیرت سے اچھل پڑا۔ جمیل اصغر وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اس پر تفصیلی نگاہ ڈالی تو اس کا شیو بڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں تھیں اور آنکھوں میں اداسی کے سائے۔ جمیل اصغر کے ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ دیے گئے تھے اور اسے گامے شاہ نے لمبی نال والے ریوالور سے کور کر رکھا تھا۔ اس ٹکراؤ کی بنا پر ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، جسے اس نے فوراً ہی اٹھا لیا۔ ارے ارے کیا ہوا پہلوان؟ دوسرے آدمی نے بوکھلا کر کہا۔ وہ رستم نے میری طرف اشارہ کیا۔ صوفی جی آپ؟ گامے شاہ نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ آپ تو کل درخت پر چڑھ گئے تھے، اس کے بعد درویشوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا کیونکہ میری بیڑیاں ڈاؤن ہو چکی تھیں۔ اب انہوں نے انرجی؟ گامے شاہ نے چونک کر قطع کلامی کی۔ نہیں جی، انرجائل دیا ہوگا، میں نے خود بھی استعمال کرتا ہوں، بہت فرحت بخش ہوتا ہے۔ مگر آپ نے اس کے ہاتھ سے یہ ہنٹر کیسے چھینا؟ وہ اب تک حیران تھا کہ مجھ میں ایک روز بعد اتنی حیرت انگیز طاقت کہاں سے آ گئی۔ اسی سے پوچھ لو، میں نے کہا۔ مجھے تو اس وقت یقین آئے گا جب آپ اس سے لان میں مقابلہ کریں گے۔ پھر وہ مڑ کر رستم سے کرخت لہجے میں بولا، چل اٹھ، دفع ہو یہاں سے، بلی کے بچے، ہر وقت میاؤں میاؤں کرتا رہتا ہے۔ جب رستم وہاں سے چلا گیا تو گامے شاہ نے میرے قریب آ کر ستائشی لہجے میں کہا، آپ نے تو اس وقت کمال ہی کر دیا ہے، مرد بزرگ و جوان رانا، تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی چیخیں سنی تھیں۔ یہ سب درویشوں کا کرم ہے۔ کیا شان ہے آپ کی! میں نے کبھی پہلے اتنا نورانی اور جلالی چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا، پھر چونک کر کہنے لگا، یہ آپ نے سلطان احمد کو کیوں کھول دیا ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں۔ لینے آیا ہوں؟ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ اب تو آپ ہمارے ہی ساتھ رہیں گے، بزرگوں کا فیض ہوتا رہے گا ہم پر۔ تم نے اسے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ میں نے گونجدار آواز میں کہا اور جمیل اصغر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا دماغ درست کرنے کے لیے 3 روز سے پھینٹیاں لگا رہا ہوں، چترول بھی کر رہا ہوں، مگر مان کر ہی نہیں دیتا۔ بڑا آیا اصلاح معاشرہ کا پتر۔ میں سمجھا نہیں، میں نے بھویں سکیڑ کر کہا۔ سیدھا سا معاملہ ہے صوفی جی، اس نے قریب آ کر ریوالور اپنی جیب میں ڈال لیا اور پھر میرے ہاتھ تھام کر عقیدت سے بولا، اگر ہیروئن اور چرس وغیرہ نوجوانوں میں مقبول نہ ہو تو ہمارا بزنس کیسے چلے گا؟ ہم تو ساری قوم کو اس کا عادی بنا کر قومی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کا نوجوانوں اور طالب علموں سے کیا تعلق؟ گہرا تعلق ہے جناب عالی، اس نے سرگوشی میں کہا۔ یہ اسٹوپڈ بوائز اینڈ گرلز اسکول میں پڑھاتا ہے۔ ہمارا ایک بندہ وہاں ہیروئن کی پڑیاں بیچتا ہے، بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس میں بھی مگن رہتے ہیں۔ لگے دم تو مٹے غم، اس بدبخت کا کیا جاتا ہے؟ مگر تم، میں نے کوئی سخت سا جملہ کہنا چاہا مگر اس نے درمیان سے اچک لیا۔ جی ہاں، کیش ویش بھی دینے کی بات کی تھی، یہ ہمارا خیال رکھے گا تو ہم اس کا خیال کیوں نہیں رکھیں گے؟ لیکن یہ پینڈو مانتا ہی نہیں، اصلاح معاشرہ میں اپنی جان کھلا رہا ہے۔ احمق ہے، میں نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، تم اسے میرے حوالے کر دو، میں اسے سمجھا دوں گا۔
جیو مرشد۔ اس نے مسرت سے مغلوب ہو کر پھر سے میرے ہاتھ تھام لیے۔ اور اس کمعقل کو بھی ساتھ رکھیے، اس نے سلطان احمد کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی مت ماری گئی ہے، سب لے دے کر کام چلا رہے ہیں، مگر یہ ہر جگہ روڑے اٹکا رہا ہے، خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھانے دیتا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کوئی اچھا اصول تو نہ ہوا نا؟ ٹھیک ہے، میں اسے بھی لے جاتا ہوں، میں نے کہا۔ لے جانے کا کیا مطلب؟ گامے شاہ نے پلکیں جھپکائیں۔ یہاں آپ کو کیا تکلیف ہے مرشد؟ وہ رستم تھا، اسے بھی آپ نے ٹھیک کر دیا۔ کوئی گڑبڑ کرے تو بس اس کی چمڑی ادھیڑ دیجیے گا۔ میں تو کہتا ہوں میرے گروہ کے تمام آدمیوں کی ٹیڑھ آپ درست کر دیں، ہر ایک دل سے میری اطاعت کرے، کاروبار میں محنت سے کام کرے، پھر دیکھتا ہوں ہیروئن کیسے نہیں پھلتی پھولتی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے یہاں سے جانے دو۔ پر آپ یہاں سے جا کر کریں گے کیا؟ قرآن اندازی میں نام آ چکا ہے، حج پر جاؤں گا اسی ہفتے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اوہ خیر ہو، خیر ہو، جگ جگ جیو، پھر تو آپ 4-5 روز یہیں قیام کریں۔ بکواس مت کرو، ہٹو سامنے سے، میں نے ہنٹر لہرایا۔ اس وقت میرا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ نہیں حضور، یہ سب نہیں چلے گا میرے ساتھ۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور بھی نکال لیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، بڑی کتی شے ہے، کلیجے میں سوراخ پہلے کرتی ہے، بعد میں نام پوچھتی ہے۔ سیدھی طرح اس طرف ہو لیں، ورنہ، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ سلطان احمد اور جمیل اصغر کو رہا کروانا اس وقت ٹیڑھی کھیر بن گیا تھا۔ گامے شاہ میرا عقیدت مند بن چکا تھا، مگر اس کے باوجود میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا تھا۔ یقیناً اسے یہ اندیشہ بھی ہوگا کہ میں باہر جا کر اس کے بارے میں پولیس کو بتا دوں گا۔ میں پہلے اس کے چنگل سے چھوٹ چکا تھا۔ وہ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوگا کہ میں نے باہر نکل کر کیا کیا۔ ہم لوگوں کو اس نے علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کر دیا۔ میں روزے بخشوانے گیا تھا، مگر یہاں نمازیں الٹی گلے پڑ گئیں۔ ان لوگوں کو رہا کروانے کی کوشش مہنگی پڑی۔ وہ کمرہ جہاں مجھے قید کیا گیا تھا کسی طرح بھی ایک کلاس جیل سے کم نہیں تھا۔ اس میں تمام آسائشات موجود تھیں، حد یہ کہ انگریزی اور اردو کے تازہ اخبارات بھی تھے۔ گامے شاہ نے جاتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ اگر رنگین ٹیلی ویژن اور VCR شرعی حدود سے خارج نہ ہوتے ہوں تو ان کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اپنا بھرم قائم رکھنا تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ فوم کے گدوں پر لیٹے لیٹے جب کافی دیر ہو گئی اور شام کا چٹپٹا اخبار ختم ہو گیا تو میں نے منہ پھاڑ کر جمائی لی اور وہاں سے رہائی کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اچانک یاد آیا کہ چلتے وقت میں نے 2 شیشیوں میں 2 مختلف دوائیں بھی رکھ لی تھیں، دوائے غیاب اور دوائے بزدلی۔ دوائے بزدلی میں نے رستم پر استعمال کرنے کے لیے رکھی تھی، لیکن اس کے استعمال کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وقت کا اندازہ ہوتا۔ میرا اندازہ تھا کہ رات ہونے والی ہے۔ گامے شاہ نے جہاں میرے قیام کا اتنا پرتکلف انتظام کیا تھا، وہاں یہ بھی ضروری تھا کہ وہ میرے کھانے کا بھی بندوبست کرتا۔ میں نے وقت کا اندازہ کر کے دوائے غیاب حلق سے اتار لی۔ نتیجہ تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہوا، میں غائب ہو گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کی قسط کا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔